یہ بھائی ابھی جو بول رہے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے، تو میں اس کے تعلق سے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور ایک جو میرا شبہ ہے وہ اس کا سوال، اس کے تعلق سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شمائم امدادیہ کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پیج نمبر 32 کے اندر لکھا ہے کہ میرے تمام جو شاگرد ہیں مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ، ان سب کا یہ اعتقاد ہے وحدت الوجود کے اوپر۔ وہاں پہ انہوں نے اعتقاد کا لفظ لکھا ہے شمائم امدادیہ پیج نمبر 32 کے اوپر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، ٹھیک ہے۔ اور میرا یہی اسی کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ جیسے یہ پیج نمبر 36 پہ کہتے ہیں شمائم امدادیہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہ یہ عینیت اور غیریت کا تعلق جو ہے وہ تنزلات ستہ سے ہے، اور خود ہی پیج نمبر 38 پہ کہتے ہیں کہ بندے اور رب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت اور بیج، جو بیج جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے درخت کے اندر، ایک ظاہر ہو جاتا ہے دوسرا چھپ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کا عقیدہ اصل میں ہے کیا؟ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، کیا یہ لوگ اللہ کا خیال کے اندر خود کو مانتے ہیں، یا پھر اللہ کا وجود ہی کنورٹ ہو گیا بندے کے اندر، جیسے بیج درخت کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ مانتے ہیں؟ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ جو اصل تصوف ہے، جو ان کا اسٹینڈرڈ موقف ہے، حقیقی موقف جو ہے وحدت الوجود کا جو نظریہ رکھتے ہیں ان کا، جس کو بعض دفعہ یہ اپنی عبارتوں میں تو بیان کرتے ہیں لیکن پبلک میں نہیں بیان کرتے ہیں یا اس طرح سے کھولتے نہیں ہیں، وہ یہی ہے کہ اصل میں جو مخلوق ہے، جو کائنات ہے، وہ اللہ کے وجود ہی کا حصہ ہے۔ اب وہ وجود کا حصہ کیسے ہے، اس کی تشریح اور تعبیر الگ الگ ان کے یہاں ہو سکتی ہے، لیکن عینیت اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کائنات ہے اور کائنات کی جتنی مخلوق ہیں وہ سب اللہ کا عین ہے۔ ابھی اللہ کا عین کس طرح سے ہیں، اس کی تشریح میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اصل میں اختلاف نہیں ہے کہ ہاں یہ عین ہے اللہ کا۔ مثال کے طور پہ اللہ کا عین کس طرح سے ہے، اس کی ایک تشریح یوں ہوتی ہے، جیسا کہ کئی بار لوگ اس ہسٹری میں بھی اور اس سے پہلے والی ہسٹری میں بھی سرفراز بھائی دونوں لوگ یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ وہ مانتے ہیں مثلا اس تشریح کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم تخیل ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے دماغ میں ایسا سوچتا ہے، اپنے دماغ میں بریانی پکا رہا ہے اور پھر پک کے تیار ہو گئی تو پھر کھا بھی رہا ہے نا، اپنے دماغ میں اپنا گھر بنا رہا ہے، ابھی نوکری پہ لگا ہے اور دوسرے دن ہی نکاح وغیرہ کا ماحول دیکھا تو گھر سوچ لیا، اور اس کے بعد لان سوچ لیا، اور چاروں طرف پھلواری سوچ لیا، اور شادی بھی سوچ لیا، اور بیوی بھی خیال میں لے آیا، سب کچھ خیال میں لے آیا۔ تو اب وہ جو خیال ہے اس کا اس کے اندر ہے، اس کا خیال تو اس کے باہر ہے نہیں۔ اب چونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ ناقص ہے، اس کے پاس کمال نہیں ہے، تو اس کے خیال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات با کمال ہے، اس لیے اس کا جو خیال ہے، اس کا جو تخیل ہے وہ بھی کمال ہے۔ تو چونکہ اس کا تخیل کمال کا ہے تو اس کمال کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہیں، چیزیں اور چیزوں کے بارے میں لگتا ہے کہ چیزیں ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ ہیں نہیں، وہ غیر نہیں ہے، یعنی وہ خارج میں ان کا وجود نہیں ہے، باہر سے ان کا وجود نہیں ہے، وہ سب اللہ کے خیال کے اندر ہے۔ یہ ان کا اسٹینڈرڈ موقف ہے، یعنی کہ العین ہے۔ تو اب اس کی ایک تشریح یہ کرتے ہیں، اسی انداز میں مختلف تشریحات یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا عین ہے مخلوق، تو جیسے آپ نے ایک چیز بتائی اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی کئی چیزیں ہیں، ایک نیچے سے اوپر والا ہے، ایک اوپر سے نیچے والا ہے۔ جیسے جو ہے جدید سائنس کا جو گمراہ کن نظریہ وہ ارتقاء کا ہے، لیکن اب صوفیہ کا جو نظریہ ہے تو وہ اوپر سے نیچے والا ہے، یعنی مخلوقات پہلے جو ہے کوئی مادہ مانتے ہیں، پھر مادہ سے کوئی چیز، پھر کوئی چیز، پھر کوئی چیز، نیچے کی طرف آتے ہیں، تنزلات کی صورت میں مانتے ہیں۔ تو الگ الگ تشریح و تعبیر ہے، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو معیاری موقف ہے اور جو حقیقی موقف ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اللہ کا عین ہے۔ اور اگر غیر بھی مانتے ہیں تو کس صورت میں؟ کہ غیر ذلی صورت۔ غیریت میں بھی ایک بات پیش نظر رہے کہ جب وہ غیریت مانتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا غیر ہے تو پھر وہ حقیقت میں نہیں، ذلی طور پہ غیر ہے، وہاں بھی یہ پہلو جو ہے ملتا ہے، یعنی خوب ملتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور خود ڈاکٹر اسرار جو اس موقف کے بہت سخت ترجمانی کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی اور ابن العربی کے نظریے میں
کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف لفظی فرق ہے. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. سرفراز بھائی کچھ کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علماء ہے نا، یہ جو دیوبندی علماء ہیں، یہ ایک حیثیت سے اشعری ماتریدی ہیں اور ایک حیثیت سے یہ صوفی ہیں. تو یہ کبھی علماء ظاہر کی حیثیت سے کلام کرتے ہیں، کبھی علماء باطن کی حیثیت سے کلام کرتے ہیں. جب علماء ظاہر کی حیثیت سے کلام کرتے ہیں نا، تو یہ اپنا وہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے اشعری ماتریدی ہونے کی حیثیت سے. اور جب یہ صوفی ہونے کی حیثیت سے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں نا، تو اپنا وہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے وحدت الوجودی ہونے کی حیثیت سے. اور یہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ بھائی علماء ظاہر کیا تو اس کا یہ مطلب ہے، لیکن علماء باطن کیا اس کا یہ مطلب ہے. جیسے توحید کا معنی ہے، توحید کا معنی کہتے ہیں علماء ظاہر کیا یہ ہے، علماء باطن کیا یہ ہے. تو یہ ان کے عقیدے کے تضاد ہے اصل میں، اور اس تضاد کی وجہ یہ کہ عقیدہ ایک جگہ سے نہیں لیتے ہیں، عقیدہ 4 جگہوں سے لیتے ہیں. تو 4 جگہ سے عقیدہ لیتے ہیں، تو چاروں جگہ کیونکہ تضاد ہے تو خود ان کے عقیدے میں تضاد ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں گے نا کہ وہ ابن عربی کی عبارت آپ دیکھیں گے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ کفر کا جو ظاہر ہے وہ عین توحید ہے، اور توحید کا جو ظاہر ہے وہ عین کفر ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جو توحید کا ظاہر ہے وہ کفر ہے، یعنی اللہ اور بندے کو الگ الگ ماننا، اس کے حساب سے یہ کفر ہے. تو یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وجودی والی، جیسے کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے جو کتاب میں لکھا، تو یہ ان کا عقیدہ ہے صوفی ہونے کی حیثیت سے. اور جو بعض چیزیں ان کے یہاں پہ اس طرح کی مل جاتی ہیں نا، وہ اشعری اور ماتریدی ہونے کی حیثیت سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے. تو یہ ان کے عقیدے میں پایا جانے والا تضاد خود جو ہے نا ان کے باطل پر ہونے کی دلیل ہے. بارک اللہ فیکم. آپ اہل سنت کے یہاں پر دیکھیں گے نا، اہل سنت کے یہاں ایک آدمی کے عقیدے میں الگ الگ اختلاف تو دور کی بات ہے. اہل سنت کا آدمی چاہے قدیم زمانے کا ہو، چاہے جدید زمانے کا ہو، چاہے مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے مغرب کا رہنے والا ہو، عقیدے میں سب کا کلمہ ایک ہی ہوتا ہے. ان کے عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، افراد میں اختلاف نہیں ہوتا. اور ان بدعتیوں کے ہاں ایک ہی آدمی کے عقیدے میں 2 جگہوں پر 2 الگ الگ طرح کی باتیں آپ کو مل جاتی ہیں. یہ خود ان کے باطل ہونے کی دلیل کہ ایک آدمی کا 2 جگہوں پر 2 الگ الگ عقیدہ مل جائے گا. اور اہل سنت کے آپ دیکھیں گے کہ ان کے 2 الگ الگ زمانے اور 2 الگ الگ مکان میں رہنے والوں کے عقیدے میں بھی آپ کو موافقت ملے گی. تو علماء نے اس کو اہل سنت کے عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل کے طور پہ بھی پیش کیا ہے. بارک اللہ فیکم.